لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مہر احمد گوہر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حج اور عمرہ گوہر کے ساتھ۔ ناظرین، سال 2025 کا حج سیزن بخیریت اختتام پذیر ہوا۔ اس سال پوری دنیا سے 16,73,230 حجاج کرام نے فریضہ حج ادا کیا، جو پچھلے 30 سال میں ریکارڈ کم تعداد ہے، ماں سوائے کرونا کے 3 سالوں یعنی 2020، 2021 اور 2022 کے۔ خلاف معمول 2026 کے حج کے لیے رجسٹریشن کا عمل پہلے ہی مکمل کیا جا چکا ہے۔ سعودی وزارت حج کے احکامات کے مطابق وزارت حج پاکستان نے حج 2026 کے لیے آن لائن رجسٹریشن کا عمل جولائی میں ہی مکمل کر لیا تھا۔ گزرے برسوں میں سعودی وزارت حج درخواستوں کی ٹائم لائن میں کچھ نہ کچھ ریلیکسیشن دے دیا کرتی تھی، تاہم حج 2025 کے لیے ٹائم لائن پر عمل درآمد کو شدت کے ساتھ یقینی بنایا گیا، جس کی وجہ سے پاکستان سمیت کئی ممالک کے حجاج کرام حج کی سعادت سے محروم رہے۔ بالخصوص پرائیویٹ سکیم کے ذریعے حج 2025 کے خواہش مند پاکستانی حجاج کرام کی ایک کثیر تعداد حج کی ادائیگی سے محروم رہی۔ اگلے سال کے لیے بھی سعودی وزارت حج کی طرف سے حج ٹائم لائن کو فالو کرنے کے سخت احکامات جاری کیے گئے ہیں، اور پہلے ہی بتا دیا گیا ہے کہ اس میں کسی قسم کی ریلیکسیشن نہیں دی جائے گی۔ ناظرین کرام، سال 2026 کے حج کے لیے درخواستوں کی وصولی کا عمل آج 4 اگست 2025 سے شروع ہو رہا ہے۔ اس دفعہ قرعہ اندازی کے بجائے پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر عازمین حج کی سلیکشن ہوگی، یعنی عازمین حج جتنا جلدی درخواست دیں گے ان کی سلیکشن کے چانس بھی اتنے زیادہ ہوں گے۔ جب تک سرکاری حج سکیم کا کوٹا جو 1,10,000 سے زائد ہے مکمل نہیں ہو جاتا۔ سرکاری حج سکیم کے تحت بنیادی حج پیکج کا تخمینہ 11.5 لاکھ سے 12.5 لاکھ روپے تک لگایا گیا ہے، جس میں قربانی کی رقم بھی شامل ہے۔ وزارت حج نے رقم کی وصولی بھی 2 قسطوں میں تقسیم کی ہے۔ پہلی قسط حج درخواستوں کے ساتھ وصول کی جائے گی، جو کہ لانگ پیکج کے لیے 5 لاکھ اور شارٹ پیکج کے لیے 5.5 لاکھ روپے ہے، جبکہ دوسری قسط نومبر کے مہینے میں ادا کرنا ہوگی۔ حج درخواستیں نیشنل بینک آف پاکستان کے علاوہ تمام نامزد پرائیویٹ بینکوں میں بھی وصول کی جا رہی ہیں۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اس سال 12 سال سے کم عمر بچوں کو حج کی اجازت نہیں دی جا رہی، لہٰذا 1 مارچ 2014 سے پہلے پیدا ہونے والے افراد ہی درخواست دینے کے اہل ہیں۔ درخواست دینے کے لیے درخواست گزار کے پاس ویلڈ پاسپورٹ ہونا ضروری ہے، یا کم از کم پاسپورٹ بنوانے کے لیے رسید کا ہونا ضروری ہے۔ پاسپورٹ ہونے کی صورت میں درخواست گزار کا پاسپورٹ 26 نومبر 2026 تک کارآمد ہونا چاہیے۔ درخواست گزار کے پاس اپنے شناختی کارڈ کی 3 سے 4 فوٹو کاپیاں، سفید بیک گراؤنڈ میں 3 تصاویر اور اپنے وارث کے شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو میڈیکل سرٹیفکیٹ کی بھی ضرورت پڑے گی، جو متعلقہ بینک سے آپ کو مل جائے گا۔ وہ سرٹیفکیٹ لے کر کسی بھی نزدیکی سرکاری ہاسپٹل میں تشریف لے جائیں۔ وہاں پر موجود میڈیکل افیسر ضروری طبی معائنہ کرنے کے بعد وہ سرٹیفکیٹ سٹیمپ لگا کر سائن کر دیں گے۔ سائن شدہ سرٹیفکیٹ واپس بینک میں جمع کرانے کے بعد ہی آپ کی درخواست مکمل تصور کی جائے گی۔ وہ تمام افراد جو مقررہ وقت پر اپنی رجسٹریشن نہیں کرا سکے تھے، وہ 9 تاریخ سے پہلے درخواست دینے کے اہل نہیں ہیں۔ تاہم اگر 9 تاریخ تک سرکاری حج سکیم کے کوٹا میں گنجائش موجود ہوئی تو غیر رجسٹرڈ افراد حج درخواست دینے کے لیے 11 تاریخ سے 19 تاریخ تک بینکوں میں تشریف لے جائیں، ان کی درخواستیں بھی قبول کی جائیں گی۔ پچھلے 2 سالوں کی نسبت اس سال سرکاری حج سکیم کا کوٹا بڑھا دیا گیا ہے، لہٰذا امید واسق ہے کہ جو لوگ پہلے اپنی رجسٹریشن نہیں کرا پائے
ان کو بھی درخواست دینے کا موقع مل جائے گا۔ عازمین حج جو اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو ساتھ ملا کر ایک ہی گروپ میں سفر کرنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ایک ہی بینک سے اکٹھے درخواست دیں تاکہ بینک کا عملہ ان کا ایک ہی گروپ بنا دے۔ درخواست دیتے وقت بنایا گیا گروپ حج کے پورے سفر میں ایک ساتھ رہے گا۔ ان درخواستوں کی منظوری کے بعد بھی وزارت حج کو تحریری درخواست دینے کے ذریعے عازمین کو ایک گروپ میں اکٹھا کرنے کی استدعا کی جا سکتی ہے۔ ہر درخواست گزار کو بینک کا عملہ اس کی درخواست کا پرنٹ آؤٹ دے گا، جس کے اوپر اس کا حج درخواست نمبر بھی درج ہوگا۔ اس پرنٹ کو سنبھال کر رکھیں اور اس کی 4 یا 5 فوٹو کاپیاں بھی کرا لیں، وہ بعد میں آپ کے کام آئیں گی۔ ایسے عازمین جن کو پہلی دفعہ حج کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، دوران سفر حج اور اس سے پہلے تیاری کے مرحلہ میں بھی ان کو قدم بقدم رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ ہم انشاءاللہ حج کے پورے عمل میں آپ کے ساتھ موجود رہیں گے۔ حج پر جانے سے پہلے ہر طرح کی تیاری میں انشاءاللہ آپ کو مکمل رہنمائی فراہم کی جائے گی، اور دوران سفر بھی انشاءاللہ قدم بقدم رہنمائی کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے۔ جن لوگوں کو پہلے بھی حج کی سعادت نصیب ہو چکی ہے، ان کے لیے حج کے اعمال اور سفر نہایت آسان ہوتے ہیں، تاہم سال بسال آنے والی چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں سے آگاہی ان کے لیے بھی ضروری ہوتی ہے۔ لیکن پہلی دفعہ حج پر جانے والے افراد کے لیے اعمال کی ٹریننگ کے علاوہ سفر اور رہائش کے مسائل اور طریقہ کار سے آگاہی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تیاری جتنی اچھی ہوگی، آپ کا سفر اتنا خوشگوار اور آسان رہے گا، اور آپ زیادہ سے زیادہ وقت عبادات میں مشغول رہ سکیں گے، وگرنہ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں گھرے رہنے کے باعث آپ کی عبادت میں خلل پڑنے کا اندیشہ ہے۔ اس چینل پر ہم اپنے ناظرین کے لیے حج کے پورے عمل کو مکمل طور پر کور کریں گے۔ درخواستوں کا عمل مکمل ہونے کے بعد انشاءاللہ عمرہ سیریز کی ویڈیوز چینل پر آنے والی ہیں، جس میں گھر سے لے کر واپس گھر پہنچنے تک عمرہ کا مکمل طریقہ کار تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ خصوصی طور پر پہلی دفعہ عمرہ کی سعادت کرنے والوں کے لیے نہایت آسان اور مختصر انداز میں عمرہ کا طریقہ کار بیان کیا جائے گا۔ عمرہ سیریز مکمل ہونے کے بعد انشاءاللہ حج سیریز شروع کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ وزارت حج کی جانب سے حج 2026 کے لیے جاری کی جانے والی ہر طرح کی اپڈیٹ بھی آپ لوگوں کے ساتھ بر وقت مکمل تفصیل کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اور اپنے گھر کی حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ والسلام۔ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك